اجمیر کی فضا میں آج بھی وہی خوشبو بسی ہوئی ہے جو صدیوں پہلے ایک درویش کامل کے قدموں سے اٹھی تھی۔ وہ درویش جس نے نہ تخت مانگا نہ تاج، نہ دربار کی قربت چاہی، بس ٹوٹے دلوں کو جوڑنے آ گیا۔ وہ آئے تو ساتھ لائے محبت، صبر، عفو اور انسانیت۔ وہ بولے تو ان کی زبان سے نفرت نہیں، رحمت ٹپکی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور آسمان محبوب الہی کہہ کر یاد کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ، وہ چراغ جو اندھیروں میں جلا گئے اور پورے بر صغیر کو جو روشنی دے گیا۔ انہوں نے سکھایا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ انسان کے دل سے ہو کر گزرتا ہے، کہ بھوکے کو کھانا دینا، ٹوٹے کو سہارا دینا اور ظالم کے سامنے حق کہنا، یہی اصل عبادت ہے۔ اجمیر کی اس مٹی میں لاکھوں سجدوں کی تپش ہے، لاکھوں آنسوؤں کی نمی ہے اور کروڑوں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ یہ مزار نہیں، یہ امیدوں کا مرکز ہے۔ یہ صرف اینٹ اور پتھر نہیں، یہ دلوں کی دنیا بدلنے والی چوکھٹ ہے۔ آئیے اس دربار محبت کے سفر کا آغاز کریں، جہاں مذہب نہیں پوچھا جاتا، جہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، جہاں صرف انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے کہانی غریبوں کے والی، بے سہاروں کے سہارے، خواجہ غریب نواز۔ اجمیر اس وقت ایک معمولی شہر نہیں تھا، یہ طاقت، دولت اور غرور کا مرکز بن چکا تھا، اور اس غرور کے سائے میں سب سے زیادہ کچلا جاتا تھا غریب، کمزور اور بے آواز انسان۔ کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر تشریف لائے تو شہر کے با اثر لوگ ناخوش ہو گئے۔ انہیں لگا یہ درویش ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ ایک دن ایک غریب عورت روتی ہوئی خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں صرف ایک سوال: خواجہ، میرا سب کچھ چھین لیا گیا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں، کیا اللہ غریبوں کی بھی سنتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے نہ غصہ کیا نہ بددعا دی، بس اتنا فرمایا: ظلم کیا جب عرش تک پہنچتی ہے تو اللہ خود جواب دیتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جن لوگوں نے اس عورت پر ظلم کیا تھا ان کی ساری طاقت بکھرنے لگی، دولت ہاتھ سے نکل گئی، اثر و رسوخ مٹی میں مل گیا، اور وہی لوگ جو کل تک سر اٹھا کر چلتے تھے آج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے در پر سر جھکائے کھڑے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے انہیں بھی رد نہیں کیا، بس ایک بات کہی: طاقت انسان کو نہیں ملتی، طاقت امانت ہوتی ہے، اور امانت میں خیانت اللہ کو پسند نہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ کسی تعویذ کا کرشمہ نہیں تھا، یہ تھی غریب کی آہ اور ولی کی دعا۔ اس لیے صدیوں بعد بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ صرف اجمیر کے لیے نہیں، ہر مظلوم کے لیے خواجہ
یہ وہ زمانہ تھا جب تخت کی طاقت لوگوں کے ضمیروں کو رونق دیا کرتی تھی۔ بادشاہ کا حکم زندگی اور موت کا فیصلہ بن جاتا تھا۔ اور ایسے وقت میں اجمیر کی سرزمین پر ایک فقیر آ کر بیٹھ گیا۔ نہ لشکر، نہ تلوار، نہ دربار، صرف ایک ٹوٹی سی جا نماز اور دل میں اللہ پر کامل یقین۔ یہ تھے خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اجمیر کے حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک اجنبی درویش لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے لگا ہے۔ صوفیانہ روایت میں ہے، کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے بااثر بادشاہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا۔ دربار سجا ہوا تھا، سونے چاندی کی چمک اور غرور سے بھری نگاہیں۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، اے درویش، یہ زمین ہماری ہے، یہاں رہنے کی اجازت ہمارے حکم سے ملتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نہ سر جھکایا نہ آواز بلند کی، بس سکون سے فرمایا، زمین بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہوتی ہے، اور فقیر وہاں بیٹھتا ہے جہاں رب بیٹھا دے۔ یہ الفاظ تلوار سے زیادہ کاٹ دار تھے۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غرور کو چوٹ لگی اور اس نے دھمکی دی، اگر میرے حکم کے بغیر یہاں رہے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ خواجہ غریب نواز نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی دن سے بادشاہ کی سلطنت میں بے چینی پھیل گئی، فیصلے الٹنے لگے، وزیر روٹنے لگے، اور سکون جیسے محل چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ چند ہی دنوں میں بادشاہ کو احساس ہوا کہ جس فقیر کو وہ کمزور سمجھ رہا تھا وہ اللہ کا دوست ہے۔ آخرکار وہی بادشاہ سادہ لباس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے در پر آیا، نہ تاج، نہ تخت، نہ غرور، اور کانپتی آواز میں بولا، خواجہ میں بادشاہ ہوں مگر دل کا فقیر بن چکا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گلے لگایا اور فرمایا، حکومت تخت سے نہیں عدل سے چلتی ہے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی اصل بادشاہ ہے۔ یہی تھا بادشاہ اور درویش کا ٹکراؤ، جہاں تخت ہار گیا اور فقیر جیت گیا، جہاں طاقت سرنگوں ہوئی اور محبت غالب آئی۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آج بھی زندہ ہیں، دلوں پر حکومت کرتے ہوئے، اور اجمیر شریف کا درگاہ آج بھی بے شمار لوگوں کے لیے عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے۔